کبھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ رابری وتھ انجری میں 36 جو ہے وہ مارے گئے کرمنلز، اور اسٹریٹ کرائم میں 78 جو ہے کرمنلز وہ مارے گئے۔ ہاؤس رابرز میں 19 جو ہے وہ پولیس کے انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ ادر رابریز میں 15 جو ہے وہ مارے گئے۔ تو ٹوٹل 2024 میں 181 رابرز جو ہیں ان کو سندھ پولیس نے مقابلوں میں مارا۔ 2025 کی اگر میں بات کروں تو 2025 میں رابری وتھ مرڈر کے 12 لوگ گرفتار ہوئے، رابری وتھ انجری میں 41 لوگ گرفتار ہوئے، اسٹریٹ کرمنلز میں 365 لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے، ہاؤس رابرز میں 28 کرمنلز گرفتار ہوئے، ادر رابریز میں 38 جو ہے رابرز جو ہے گرفتار ہوئے۔ تو کل 2025 میں 484 جو ہے وہ رابرز جو ہیں وہ ٹوٹل گرفتار ہوئے۔ اور اس میں 2025 میں جو رابرز مارے گئے پولیس مقابلوں میں، 10 رابرز جو کہ مرڈر میں تھے وہ مارے گئے، 55 رابرز جو ہے وتھ انجری میں تھے وہ مارے گئے جو اسٹریٹ کرائم وتھ انجری میں تھے۔ اسٹریٹ رابریز میں 379 رابرز مارے گئے، ہاؤس رابریز میں 85 رابرز جو ہے وہ مارے گئے، اور ادر رابریز میں 106 کل رابرز مارے گئے۔ تو ٹوٹل 635 رابرز جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں 2025 میں۔ تو سندھ پولیس باقاعدگی سے اپنا کام کر رہی ہے، اور اسٹریٹ کرائم کا اگر آپ ڈیٹا لے لیں تو ہر سال اس میں ڈکلائن آ رہا ہے۔ تو سندھ پولیس پرویکٹیولی کام کر رہی ہے۔ سندھ پولیس نے وہ تمام لوگ جو کہ اس بدامنی میں شامل ہیں ان کو گرفتار بھی کیا ہے، ان کو مارا بھی ہے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں اس وقت انڈر ٹرائل پرزنرز ہیں۔ تو پولیس یہ نہیں کہ پولیس خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جس طریقے سے بات چیت کی گئی بدامنی کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدامنی جو ہے وہ دنیا کے ہر بڑے شہروں میں ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت وہ کر رہی ہے۔ لیکن آج جو بدامنی کے تانے ہمیں وہ لوگ دے رہے ہیں جو کہ ماضی میں اس بدامنی کا ایک اہم رول رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ اسی شہر میں آج کسی صحافی نے سوال بھی پوچھا ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے، پھر انہوں نے جو ہے اس کو گھما پھرا کے جواب دیا، اور پھر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یار، ہم نے ماضی میں ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب اس کے بعد ہم نے اپنی غلطیاں سدھاری ہیں۔ وہ غلطیاں نہیں تھیں، آپ نے ماضی میں ہزاروں بے گناہ لوگوں کا قتل کیا ہے، آپ نے ماضی میں ہزاروں بے گناہ ماؤں کی گودیں اجاڑی ہیں، آپ نے ماضی میں ہزاروں بچوں کو یتیم کیا ہے۔ تو وہ جو جن کو آپ بولتے ہیں کہ ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، تو آپ نے ہزاروں لوگوں کو یہاں پہ وہ مارے گئے۔ آپ جب پرویز مشرف صاحب کے دور اقتدار میں آپ کے پاس حکومت تھی، اور 11 سال تک آپ کے یہاں پہ کراچی میں گورنر بھی موجود تھے، ان دنوں میں ہمیں یاد ہے کہ جس طریقے سے جو ماضی میں جو آپریشنز ہوئے تھے، ان آپریشنز میں جن پولیس والوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کو چن چن کے مارا گیا، اور وہ بھی الزام کسی اور پہ نہیں، وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ پہ تھا کہ جنہوں نے اس آپریشن میں جو کراچی آپریشن میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، اور کراچی آپریشن میں جنہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا، جن پولیس کے نوجوانوں نے، پولیس کے جو ہے بہادر افسران نے، ان کو چن چن کر جو ہے وہ شہید کیا گیا، وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ کے دور میں ہی ہوا۔ پھر ابھی آپ کا جو اس وقت آپ کی لڑائی جو چل رہی ہے، وہ لڑائی آپ کی کس سے چل رہی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن شاید ابھی آپ لوگوں کا ایم کیو ایم کا مقابلہ چل رہا ہے، ایک اور ایم کیو ایم کا گروپ یہاں پہ کراچی میں اٹھا ہے، وہ نفرتوں کی سیاست شروع کر رہا ہے، وہ بھی نفرتوں کی باتیں کر رہا ہے، وہ بھی بھائی سے بھائی کی لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ابھی ان کے پاس کوئی سیاسی طور پر کوئی ایجنڈا موجود نہیں ہے ایم کیو ایم کے پاس۔ اسی لیے ہی ایم کیو ایم جان بوجھ کر اس طرح کی کوششیں کر رہی ہے کہ کبھی جو ڈمپرز کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں یا باقی ایکسیڈنٹس ہیں اس کو جواز بنا کے کوئی بدامنی کی جائے، اور اسی طریقے سے ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار صاحب کے اس طرح کے بیانات آ چکے تھے کہ جی ان ڈمپروں کو آگ لگاؤ اور وہ کرو، تو اس طرح جو ہے پھر انہوں نے کچھ ڈمپروں کو آگ لگائی، پھر جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے پولیس نے ان کو گرفتار کیا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ اس شہر کو جو اس وقت اس پورے ملک میں ایک ترقی کا ہب جو ہے وہ کراچی سمجھا جاتا ہے، آپ کی اسٹاک ایکسچینج کراچی میں ہے، آپ کی بڑی اکنامک ایکٹیویٹیز کراچی میں ہوتی ہیں، اس کو سندھ حکومت کسی بھی صورت میں بدامنی کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ کسی بھی سیاسی بلیک میلنگ میں آ کے حکومت جو ہے اس طریقے کے لوگوں کی سپورٹ نہیں کرے گی، یا ان لوگوں کو انکریج کرنے نہیں دے گی، ان کو اپنی سازشوں میں کامیاب ہونے نہیں دیں گی جو کہ اس ملک کا یا اس شہر کا امن تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس وقت آج بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا اور امپورٹنٹ ایونٹ ہوا ہے، جو مائنز کی کانفرنس آج ہوئی ہے اسلام آباد میں، ہم اس میں مبارکباد پیش کرتے ہیں
کہ اچھی بات ہے کہ ہمارے منرلز اور مائنز جو ہیں پورے ملک کے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے اجاگر کیا جائے, اس میں لوگوں کی فورن انویسٹمنٹ آئے. جب ہمارا پورا ملک میں اگر اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں تو اس موقع پہ کچھ لوگ اپنی روایتی سیاست کے ذریعے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بدامنی پیدا ہو اور افراتفری ہو, تو ہم نہ ہی افراتفری کو ہونے دیں گے نہ ہی ہم بدامنی کو ہونے دیں گے. متحدہ قومی موومنٹ میں اب آج مصطفیٰ کمال صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب ساتھ ہی بیٹھے تھے. خالد مقبول صدیقی صاحب کو میں تو محب وطن اور اچھا پاکستانی سمجھتا ہوں, لیکن ماضی میں جو مصطفیٰ کمال صاحب کے بہت پرانا ماضی بھی نہیں جاتا, ریسنٹلی جو انہوں نے بیانات دیے خالد مقبول صدیقی کے بارے میں وہ تو میں دہرانا بھی نہیں چاہتا. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو جا کے آپ یوٹیوب پہ وہ موجود ہیں کہ وہ خالد مقبول صدیقی کے بارے میں مصطفیٰ کمال صاحب کیا فرماتے رہے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی کراچی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, کراچی کھنڈر بن گیا. صرف اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں کراچی میں ترقیاتی کام ریکارڈ ہوئے بھی ہیں, ہو بھی رہے ہیں, انڈر پروسیس بھی ہیں. ہمیں اور اگر بلدیات کی بھی بات کرتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ کو کس نے کہا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کرے؟ متحدہ قومی موومنٹ نے جو بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا اس وقت ان کو اپنی شکست بالکل سامنے نظر آ رہی تھی اور ایم کیو ایم ہمت نہیں باندھ رہی تھی کہ بلدیاتی انتخابات میں وہ کانٹیسٹ کریں. ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. اگر آپ کو آج بھی اپنے شہر کی فکر ہے اور آج بھی اگر آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جی بلدیاتی نمائندوں کو زیادہ سے زیادہ امپاور کیا جائے, ہم امپاور کرنے میں کوئی ہمیں حرج نہیں. آج بھی وہی بلدیاتی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی بلدیاتی قانون کے ذریعے کراچی میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہا ہے, سندھ بھر میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہو رہا ہے. تو وہ جو بلدیاتی جو ڈپینڈ کرتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندوں کو پاور ہو, وہ خود ہی بلدیاتی انتخابات سے بھاگے تھے اپنے خوف کے ذریعے, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوف ان کے ذہنوں میں طاری ہے. آپ کو اگر ابھی بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے بہت جلد, جب بھی ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو الیکشن میں اپنے آپ کو پیش کیجیے گا, پتہ چل جائے گا. اگر پبلک کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, اگر پبلک آپ کے نیریٹو کو سپورٹ کرتی ہے, اگر پبلک سمجھتی ہے کہ آپ نے واقعی کوئی کام کیا, اگر پبلک سمجھتی ہے کہ آپ نے ماضی میں اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں کی ہیں, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کی, تو پبلک آپ کو ووٹ دے گی. لیکن اس وقت جو جہاں تک ترقی کی بات ہے, کراچی میں دن رات ترقی ہو رہی ہے, سندھ بھر میں دن رات ترقی ہو رہی ہے. میں اب اگر کچھ پروجیکٹس کے نام لے لوں کہ جو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے, اور پھر جب کے ایم سی آیا اس کے بعد جو کام ہوئے ہیں تو اس کی لمبی فہرست ہے. عمر شریف انڈر پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا, ضیاء محی الدین انڈر پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا, فلسطین انڈر پاس پیپلز پارٹی کے دور میں بنا, مینا بازار انڈر پاس پیپلز پارٹی کے دور میں بنا, جوہر چورنگی پیپلز پارٹی کے دور میں ابھی بنی, فشرمین چورنگی پیپلز پارٹی کے دور میں ابھی بنی, منور چورنگی پیپلز پارٹی کے دور میں بنی, کورنگی کاس بے کا کام ابھی چل رہا ہے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں چل رہا ہے. کراچی نیبرہڈ پروجیکٹ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بنا. انڈر پاسز کراچی میں بہت زیادہ بنے ہیں, اوور ہیڈ بریجز کراچی میں بہت زیادہ بنے ہیں. ری ایبلیٹیشن روڈوں کی اس وقت بھی چل رہی ہے. کراچی ٹھٹا ڈیول کیریج وے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. شارع فیصل ری ایبلیٹیشن کی پوری شارع فیصل کی ری ایبلیٹیشن ہوئی اور اس کو جس طریقے سے اس کو چوڑا کیا گیا وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. منزل پمپ فلائی اوور پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. برک روڈ انڈر پاس ابھی پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. مہران ہوٹل انڈر پاس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. صادقین انڈر پاس پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. رانا لیاقت علی فلائی اوور پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. طارق رود انڈر پاس پیپلز پارٹی کے دور میں بنا. نیو ہب ریور کا بھی پانی کا پروجیکٹ جو ہے وہ ابھی بہت ہی فل اسپیڈ میں چل رہا ہے, اربوں روپے کا, وہ بھی کراچی کے لوگوں کو پینے کے پانی کے لیے وہ پروجیکٹ چل رہا ہے. شارع بھٹو جو ہے اس کا فیز 1 بن چکا ہے, دوسرا فیز اس کا بہت جلد کمپلیٹ ہونے والا ہے, اور یہ پورا پروجیکٹ انشاءاللہ دسمبر میں کمپلیٹ ہوگا.